وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی پیاری مثال کے ذریعے آپ نے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ باقی جس کیسٹ کا آپ نے حوالہ دیا ہے سرفراز اور حکیم رمضان کے درمیان وہ گفتگو، وہ آدھے گھنٹے کی نہیں بلکہ سوا گھنٹے کی ہے، اور سوا گھنٹے کی گفتگو جو یعنی مختلف شورا کی باتیں وہ لیک کر رہے تھے سرفراز، اور دوسرا پنجاب کا امیر ہو کے اس کے اوپر کہہ کے لگا رہا تھا، اندازہ لگائیے یہ کردار تھا ان کا۔ پوری طرح اس طرح جاسوس محسوس ہو رہے ہیں، اور جس طرح غداری کرتے ہیں آپس میں مل کے حکومت کے خلاف یا کسی جماعت کے خلاف، بالکل وہی انداز ہے ان کا۔ اور اس میں وہ فیاض محمود باجوہ کا بھی نام لے رہے ہیں کہ انہوں نے پنجاب میں وہ کام کیا ہے سرفراز صاحب جو آپ نے کراچی میں نہیں کیا ہے۔ تو شائبہ تک نہیں کوئی بندہ اس کیسٹ کو سنے اور شائبہ تک بتا دے کہ سرفراز نے کسی شائبے کا ذکر کیا ہو کہ کوئی عقیدے کی خرابی کا معاملہ ہے محمد حنیف کے اندر یا جماعت کے اندر یا کسی کے اندر، بلکہ ان کے کچھ عقیدے کے اندر جو اس وقت کمزوری آئی تھی یا جو بھی آپ کہیں، اس کا ذکر وہ کر رہا ہے کہ ارشد کرم لائی تو کہہ رہا ہے کہ تم نے گنبد والی جالیوں کے سامنے جو نمازیں پڑھنے پر اصرار کیا ہے، یہ ایک شرکی انداز ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ گنبد والی جالیاں، اور بنانے والے نے بتایا کہ میں نے گنبد ذہن میں رکھ کے یہ بنوائی تھی، تو جب تک معلوم نہیں تھا اس وقت نہیں بندے کے اوپر وہ چیز آتی ہے، لیکن جب معلوم ہو گیا، بتانے والے نے بتا دیا کہ میں نے اس وقت یہ ذہن میں تھا، اس وقت میں نے یہ گنبد بنوایا تھا، تو بتایا اس کے بعد کیوں آپ نے اسی گنبد کے سامنے جا کے سر جھکایا؟ یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے یعقوب علی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی صلاۃ المیت، کیونکہ جس کے اندر شائبہ بھی ہو شرک کا، کم از کم میں اس کو کبھی زندگی میں اپنا امام نہیں بناؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ میرا عہد ہے اپنے مالک اور خالق سے، کیونکہ اس قدر مجھے شرک سے نفرت ہے۔ اسی لیے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تعلیم دی ہے کہ جہاں سے شرک کی بو بھی آئے، بڑی بات نہیں، صرف بو بھی شرک کی محسوس ہو رہی ہے آپ کو، یا اس سے کچھ لوگ دوسری طرف لے جا رہے ہو معاملات کو، غلط باتوں کی طرف، اس سے دور بھاگو۔ یہ قرآن کا انداز ہے اور یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے دلیل دی قرآن سے کہ دیکھو یہ یہودی رائنا کہا کرتے تھے تو شائبہ تک اس میں موجود تھا، حالانکہ دوسرے لوگ اس طرح نہیں سمجھتے تھے اس چیز کو، لیکن وہ اندر سے سمجھتے تھے، تو جیسا معلوم ہو گیا تو اس کو اس لفظ کو ہی بدلی کر دو۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے دلیل دی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ نے ساتھ کیوں دیا، تو یہ 2005 میں نکلے ہیں، 2008 میں یہ مسئلہ انہوں نے اٹھایا آپس میں، یہ یعقوب علی اور سعید احمد کے درمیان مسئلہ اٹھا ہے سجدہ تعظیمی کا۔ تو اس وقت محمد حنیف کا اور یعقوب علی کا یہ اختلاف تھا کہ یعقوب علی کے ہاتھ میں چونکہ ڈاکٹر صاحب کو کیسٹ آ گئی تھی، تو کہ یہ سجدہ جو ہے یہ اللہ کو ہوا، خر لہو، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور محمد حنیف کہہ رہے تھے کہ یہ جو ساری جماعت اس پر متفق ہے، اس وقت تو کیسٹ یہ نہیں آئی تھی جب یہ اتفاق کیا تھا انہوں نے اس عقیدے کے اوپر کہ یہ جو وخر لہو سجدہ ہے یہ لغوی معنوں میں ہے، اور لغوی معنوں میں بھی دو قسم کی رائے پائی جاتی تھی کہ ایک لغوی معنی یہ بھی ہے کہ کھڑے یا بیٹھے تھوڑا سا سر کو جھکا دینا، اور ایک لغوی معنی یہ بھی ہے کہ بغیر سر جھکائے کسی کی فضیلت کو تسلیم کر لینا، یہ بھی لغوی معنوں میں آتا ہے۔ تو ہمارا یہی ذہن تھا کہ صرف فضیلت کے معنوں میں بھائی، کیونکہ دوسری تفسیر سامنے نہیں آئی تھی اس وقت جب یہ 17 نمبر حبل اللہ کے اندر یہ موقف اختیار کیا سب نے۔ تو 2017 کے آخر میں جب میں نے محمد حنیف سے گفتگو کی، جب محمد حنیف نے اس کو لغوی کی بجائے حقیقی اور معروف معنوں میں سجدہ کہنا شروع کر دیا ہے، اور اس نے چیک کرنے کے لیے مجھے 2 ورقوں کی تفسیر بھیجی تھی، اور اس کو پتہ تھا ارشد نہیں مانے گا، تو اسی وقت یقین کیجیے پہلی دفعہ محمد حنیف کے لیے میرے اندر جو ایک چیز پیدا ہوئی کہ اب یہ بندہ گیا فارغ ہے، کیونکہ اس نے حقیقی معنوں میں وہ سجدہ ماننا شروع کر دیا ہے جس کو حبل اللہ میں پہلے لغوی معنوں میں کہا گیا تھا۔ تو اس وقت میں نے وہ مضمون لکھنا شروع کیا، 7-8 مہینے اس پر میں نے لگائے، تاکہ ہر اینگل سے، چونکہ بہت بڑی بات ہے، مجھے معلوم تھا کہ محمد حنیف اصل میں کس ذہن کا مالک بندہ ہے،
کہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے خوب کرتا ہے، لیکن جس سے ایک دفعہ ان بن ہو جائے پھر اس کو بہت زیادہ ٹینشن بھی دیتا ہے، اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے اپنے حساب سے، اس کا طریقہ واردات ہے ایک۔ تو یہ ساری چیزیں بھی میرے سامنے تھیں کہ ممکن ہے یہ بندہ مان جائے، اور نہ مانا تو یہ بھوکے بھیڑیے کی طرح جپٹے گا میرے اوپر۔ اور 7 مہینے میں یہی سوچتا رہوں گا، دو آپشن ہے میرے پاس، چونکہ جماعت کے اندر جو میری پوزیشن ہے وہ سارے جانتے ہیں ساتھی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر میں نے یہ مسئلہ اس انداز سے نہ اٹھایا اور ان کو نہ روکا تو موت تو کسی وقت آ سکتی ہے۔ تو اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد میری کیا حالت ہوگی جب میرا مالک اگر میرے سے یہ پوچھ لے کہ ارشد جب تمہیں معلوم تھا، تمہارا دل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، تو اس کے بعد تمہیں کیا چیز تمہارے راستے میں رکاوٹ تھی؟ کیا تمہیں اپنا یعنی موقف کیوں نہیں اس کا اظہار کیا اور اس کی تبلیغ کیوں نہیں کی؟ اس طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں کیوں نہیں ڈالی ہیں؟ تو بس یہ چیز پھر میرے اوپر غلبہ پا گئی، اور میں نے کہا کہ کچھ ہو جائے، میں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے ان کے سامنے یہ پوری بات تحریری طور پر ان کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اس کے بعد مانے تو ان کی اپنی مرضی، نہیں مانے تو پھر میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے ایک بندہ بھی میرا ساتھ نہ دے، میں اسی موقف کے اوپر قائم رہوں گا۔ یہ میرا ارادہ تھا۔ یہ اور بات کہ مالک نے ایک سے ایک بڑھ کر ساتھی دیے، اور ایسے بولنے والے کہ انہوں نے مزید دلائل جو دیے ہیں، اور موقع مضبوط ہو گیا ہے ہر اینگل سے، الحمدللہ۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اور 2017 کے آخر میں جب میں نے محمد حنیف سے اس پر گفتگو کی اور انہوں نے اس سجدے کی حمایت کرنا چاہی، تو میں نے کہا بھائی پچھلے سال یہ نہیں، یہاں اسی جگہ بیٹھے ہوئے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم تو حبل اللہ کے اوپر قائم ہیں، اور ان لوگوں نے اس حبل اللہ کے موقف کو چھوڑا ہے۔ تو اس وقت محمد حنیف نے کہا کہ ہم حبل اللہ کے اس موقف کے اندر امینڈمنٹ کریں گے۔ مجھے لفظ یاد ہیں، مجھے انداز یاد ہے، مجھے وقت یاد ہے، مجھے وہ جگہ یاد ہے۔ اسلام آباد میں انہوں نے اپنے بیٹے کے گھر بیٹھے ہوئے یہ بات کہی۔ تو بتائیے اب میں کسی اور کی کیوں سنوں گا؟ میں تو براہ راست سن رہا ہوں اس بندے سے یہ اس کے عقیدے کو، تو میں کس طرح کہوں کہ یہ پہلے اس کا موقف یہ تھا؟ 2017 کے اندر آ کے اس کا موقف یہ تبدیل ہوا ہے جب اس نے تفسیر لکھی ہے، اور جب اس نے یہ موقف تبدیل کیا ہے تو ایک لمحہ کیا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ہم نے ساتھ نہیں دیا ہے۔ میں یہی تو بتا رہا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جیسا اس کی یہ تحریر میرے سامنے آئی کہ حقیقی سجدہ ہے، اسی وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ تو اب ان کی اپنی مرضی ہے، بھائی ساری باتیں ان کے اب 7-8 سال تقریباً ہو رہے ہیں، اور ایک چیز ان کے سامنے آ رہی ہے، سارے دلائل ان کے سامنے آ رہے ہیں کہ دیکھو وہ جو سورہ یوسف کے اندر جس انداز سے یہ بات بیان ہوئی ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یوسف علیہ السلام بچے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا ہے، سورج چاند ستارے سجدہ کرنے کو نہیں آئے تھے نیچے، خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے، اور جس کو دیکھتا ہے وہ نہیں آتا ہے۔ جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام میرے خواب میں آئے، تو نبی علیہ السلام کوئی نہیں آتے ہیں، یہ خود خواب دیکھتا ہے، اس کے اپنے نظریات ہوتے ہیں۔ تو اس انداز سے وہ خواب تھا، اور خواب کی تعبیر کا یہ ایک انداز ہے۔ ہر جگہ اللہ نے یہی انداز اختیار کیا ہے، صرف یہاں نہیں، ہر جگہ۔ اور بھی کتنے خواب ہیں اس کے اندر، سورہ یوسف کے اندر ہر ایک کی ایک تعبیر ہے، وہ بالکل الفاظ اسی طرح نہیں ہیں۔ ایک صاحب ہے روٹیاں سر پر، اور کوے یا کوئی پرندے روٹیوں کو کھا رہے ہیں، حالانکہ روٹیاں کھلانا پرندوں کو تو اچھی بات ہے، لیکن وہاں تعبیر بتائے گی سولی پر لٹکایا جائے گا، اس کی یہ تعبیر ہے۔ پھر وہ 7 دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، تو مصر میں نہ دبلی گائیں پائی گئیں نہ موٹی گائیں پائی گئیں، صرف اس کی تعبیر کا یہ انداز ہے کہ یہ دبلی گائیں یعنی یہ خشک سالی ہوگی اور ہریالی کو کھا جائے گی گویا، اس انداز سے اس کی یہ تعبیر کی گئی۔ تو یہ تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام جو وقت کے پیغمبر ہیں، وہ کس انداز سے اس کی تعبیر بتا رہے ہیں، اس انداز کے اوپر ذرا غور کرو۔ پہلی بات وہ کہتے ہیں میرے بچے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ اس پر بہت کم لوگ غور کرتے ہیں، یہ کیا انداز ہے یعقوب علیہ السلام کا، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور اگلی بات اس پچھلی بات کی تشریح کرتی ہے۔ اگلی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ اس بات پر غور کرو اللہ کے بندو، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو شیطان ہے، ابلیس ہے، اور اس کے جتنے چیلے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو تمام انبیاء کا دشمن بنا دیا ہے۔ اندازہ لگے اس بات کے اوپر، انبیاء کا سب سے زیادہ ابلیس دشمن ہے، کیونکہ انبیاء اس کے راستے کی رکاوٹ ہیں، جو اس کا منصوبہ اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ انبیاء ہیں۔ اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی جب کوئی بندہ نبی بنایا جاتا تھا، براہ راست اللہ کی طرف سے وہی آنا شروع ہو جاتی، اس کے اوپر ہدایت آنا شروع،
اور وہ بندہ ٹارگٹ ہوتا تھا ابلیس کا، اس کے پیچھے پڑ جاتا تھا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے دل بڑا کرنے کے لیے کہا انبیاء کو کہ دیکھو پرواہ نہیں کرنی ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے، لیکن وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور تمہارا رب کافی ہے۔ بس یہ اندازہ دیکھیے، انبیاء نے جب یہ بات سنی ہوگی کہ مالک فرما رہا میں کافی ہوں تمہارے لیے، تو بتاؤ کہاں گیا وہ پچھلی وہ بات؟ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا مالک ہماری نگرانی کے لیے، نگہبانی کے لیے، حفاظت کے لیے کافی ہے، تو ابلیس چاہے پٹک کے مر جائے، سر مارے، اپنے سارے چیلوں کو ساتھ ملا لے، ہمارا بال پھیکا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس انداز سے یعقوب علیہ السلام نے بتائی بات کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، یعنی ان کو اگر یہ پتہ چل گیا بھائیوں کو کہ یہ بھائی یوسف یہ نبی بنے گا، تو پھر شیطان کو موقع ملے گا، یہ ورک لائے گا۔ یہ ساری احتیاطی تدابیر تھیں، تو احتیاطی تدابیر کے باوجود بھائیوں نے وہ سب کچھ کیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، جس طرح بعد میں بنیامین کے حوالے سے یعقوب علیہ السلام نے وہ احتیاطی تدبیر بتائی تھی کہ بیٹے ایک دروازے سے مت داخل ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا، تاکہ یہ نہ پتہ چلے گی کہ جتھا آیا ہے۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعقوب چونکہ بہت ہی زیادہ علم والے تھے، اس لیے انہوں نے یہ احتیاطی تدبیر کی۔ احتیاطی تدبیر کرنی چاہیے، لیکن یاد رکھیں کہ احتیاطی تدابیر کے باوجود ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو بنیامین کو وہاں روک لیا گیا۔ یہ علمی باتیں ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو میرے پیارے بھائیوں۔ تو پھر باتیں جو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا، یہ اس کو حکمت اور دانائی کہتے ہیں، وزڈم کہتے ہیں اس کو، انبیاء کو یہ عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ مومنوں کے اندر بھی ہوتی ہیں، مومنوں کے اندر دیکھ کوئی سمجھدار مومن ہوتے ہیں، کوئی کم سمجھدار ہوتے ہیں، کوئی بالکل کم فہم والے ہوتے ہیں بڑے زبردست مومن ہیں، لیکن ان کو زیادہ فہم و فراست نہیں ہوتی ہے، کوئی زیادہ فہم و فراست، انسان صاحب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اسی طرح انبیاء کے اندر بھی درجے ہیں، اور وہاں بتایا گیا کہ تجھے بہت زیادہ فہم و فراست اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، کیونکہ حکومت کرنے کے لیے فہم و فراست چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے اس طرح تیرے اوپر نعمتوں کی تکمیل کرے گا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور جس طرح اسحاق علیہ السلام، اور پھر اپنا نام بھی لیا۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ تیرے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش کرے گا گویا اس خاندان کے اوپر۔ اور یہ سب کچھ ہو گیا تو بتائیے اس کے بعد شکر گزاری کس کی ہونی چاہیے تھی؟ محمد حنیف صاحب کہتے ہیں شکر گزاری کے طور پر وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ کتنا بڑا ظلم کیا اس بندے نے، حالانکہ شکر گزاری کے طور پر سجدہ کرنا یا شکر گزاری کرنا یہ عبادت ہے، یہ صرف اللہ کے لیے شکر گزاری کے طور پر سجدہ کرنا اللہ کا حق ہے۔ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور کے سامنے نہ رکوع کرنا ہے، نہ قیام کرنا ہے، نہ سجدہ کرنا ہے، جس طرح نہ پکار لگانی ہے، نہ واسطہ وسیلہ دینا ہے۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ وہ پوزیشن کسی کے سامنے آپ نہیں بنا سکتے جو مالک اور خالق کا حق ہے۔ تو یہ سجدہ تو بہت بڑی عبادت ہوتی ہے، اس سے کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے آخری چیز ہے جو ایک انسان اپنے مالک اور خالق کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیک دیتا ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ والا عمل کسی اور کے لیے، اور پھر نبی کو ان کا جرم بڑھتا جا رہا ہے، کتنا بڑا الزام لگایا انہوں نے انبیاء کے اوپر اور اللہ کے اوپر۔ اور جب کہ صحیح تفسیر موجود تھی، جب صحیح تفسیر آ گئی، پوری طرح بات سامنے آ گئی، تو چلو اگر تم اس وقت تک لغوی معنوں میں احترام تک لیتے رہتے ناسمجھی کی وجہ سے، تو بہرحال وہ معاملہ اس وقت جب تک بات کھل کے سامنے نہیں آئی تھی، جب پوری طرح کھل کے سامنے بات آ جائے تو پچھلے موقف کو ختم کر دینا چاہیے، تاکہ اگر آپ کسی معاملے میں قسم بھی اٹھا چکے ہیں، حدیث میں آتا ہے اگر آپ نے قسم بھی اٹھا لی کوئی ایسا کام کرنے کی، لیکن صحیح بات سامنے آ گئی ہے، تو کفارہ ادا کرو قسم کا اور صحیح موقف اختیار کرو، کیونکہ اگر وہ آپ نہیں اختیار کرتے ہیں، دوسری روایت میں آتا ہے اگر وہ آپ نہیں اختیار کرتے ہیں تو آپ پہلے سے زیادہ بڑے گناہ گار ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، دین کے اندر موجود ہیں۔ تو ایک غلط موقف اگر انہوں نے اپنا لیا تھا تو اس کو پھر ختم کر دینا چاہیے تھا۔ جماعت زیادہ مستحق تھی کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو اختیار کیا جائے، اور یہ تو بہت بڑا وار ہوتا یعقوب کے اوپر ایک قسم کا، محمد حنیف کا، آپس میں ان کی ضد تھی بہت بڑی کہ یعقوب اب کیوں نہیں واپس آتے ہو جب موقف سارا بالکل درست ہو گیا ہے۔ تو وہ تو خیر پہلے بھی نہیں آنا چاہتے تھے، نہ انہوں نے آنا تھا، کیونکہ پہلے بھی جب نکلے ہیں تو اس وقت جماعت کے اندر کوئی عقیدے کی خرابی نہیں تھی، جو کچھ نظریاتی چیزیں آ گئی تھیں ان کی ضد کی وجہ سے، آپس میں ان کی ترک کلامیوں کی وجہ سے سارے معاملات ہوئے تھے، اس سے بھی محمد حنیف نے توبہ کر لی تھی، کیونکہ ان کا یہی مطالبہ تھا کہ توبہ کرو گے تو ہم جماعت کے اندر رہیں گے ورنہ نہیں رہیں گے۔ تو اس نے توبہ کی، پھر بھی یہ نکل گئے۔ تو کسی کا منہ بولا مطالبہ اگر پورا کر دیا جائے پھر بھی وہ انسان موقف اختیار نہ کرے تو یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے، لہٰذا یہ بہت بڑے مجرم کی حیثیت سے جماعت سے نکلے تھے۔ اور ابھی وہ بندہ گواہ ہے اشرف صاحب، اشرف کشمیری، اس نے بدر صاحب کو ان کے گھر میں میٹنگ بلا کے سب کو سامنے کہا تھا کہ دیکھو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کو مت چھوڑو، ابھی بھی وہ زندہ، پوچھ لیجیے۔
تو آگے سے کہتے نا کہ نہیں بھائی عقیدے میں ان میں خرابی آ گئی، انہوں نے کوئی، ان کے پاس کوئی نہ صرف یہی تھا کہ انیس صاحب کو ہٹاؤ، انیس صاحب کو ہٹاؤ۔ تو یہ طریقہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کسی کو امیر ہٹانے کا۔ جسٹس سعید الزمان صدیقی کے گھر میں جا کے بدر صاحب نے جب یہ سارے معاملات ہوئے تھے ان کے سامنے، تو وہ جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں، قانونی چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، تو انہوں نے پہلا سوال یہ کہ انہوں نے کہا امیر کس نے بنایا ہے؟ سب نے کہا، بدر صاحب نے بھی کہا، بدر صاحب سے نے بلکہ سوال کیا کہ یہ امیر کس نے بنایا تھا؟ بدر صاحب نے کہا یہ شورا نے بنایا تھا۔ تو بدر سلمان صدیقی نے فوراً کہا ان کو صرف شورا ہٹا سکتی ہے بدر صاحب، آپ کے کہنے سے نہیں ہٹائے جائیں گے، صرف شورا، پوری شورا اگر متفق ہو جائے پھر یہ ہٹائے جائیں گے۔ تو یہ معاملہ بالکل سادہ سادہ باتیں ہیں، کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہیں؟ سمجھ میں آتی ہیں، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے یہ کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا ہے، بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ لہذا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل ہم ان سے بیزاری کا اعلان کر چکے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں بالکل سیدھا راستہ، ایمان کا راستہ، توحید کا راستہ دکھا دیا ہے۔ ہم ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم عقیدہ ہیں، چونکہ ان کا عقیدہ قرآن و حدیث کے بالکل عین مطابق ہے۔ باقی یہ سارے ہٹے ہیں، اختر بیگ بھی ہٹا ہے، یعقوب علی بھی ہٹا ہے اس موقف سے، فیاض محمود باجوہ بھی ہٹا ہے، سارے ہٹے ہیں، جن کا ہم نے 27 نمبر حبر اللہ کے اندر بالکل تحریری طور پر ان کے سارے جرائم کی نشاندہی کی ہے۔ اسی وجہ سے ان کو آگ لگی ہوئی ہے اس شمارے سے۔ یعقوب علی بھی اس کے خلاف بول رہا ہے، فیاض محمود باجوہ بھی اس کے خلاف بول رہا ہے، دوسرے لوگ بھی اس کے خلاف ہیں، محمد حنیف کے لوگ بھی اس کے خلاف ہو گئے کہ آپ نے یہ کیا لکھ دیا؟ بالکل وہ لکھ دیا جو آپ کے کرتوت ہیں، وہ لکھ دیے۔ اب چاہے تو ان گناہوں سے توبہ کرو، معافی مانگو، اسی وجہ سے تو یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ جو ہمارا لٹریچر ہے، جو پہلے ابو اللہ ہیں جو پوری دنیا کے لیے ہم نے لکھی تھی، کس لیے لکھے تھے؟ لوگوں کی جو عقیدے کی خرابیاں تھیں وہ لکھی تھی تاکہ اس سے توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔ کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے تھوڑی لکھی جاتی ہیں یہ چیزیں۔ تو ان کے لیے جو بھی لکھی گئی ہیں، ان کے فائدے کے لیے لکھی جائی ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے لکھی گئی ہیں، تاکہ توبہ استغفار کر لو۔ توبہ استغفار کر لو گے، اللہ تعالیٰ تم پر پھر مہربان ہو جائے گا، ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔